اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھائیے نعرہ ہے۔ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھائیے نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ تو سامعین محترم، ملک پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ اور یہ ملک پاکستان امام الانبیاء رحمت کائنات جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر خاص، نظر عنایت سے ملک پاکستان ہمیں ملا۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلے بڑے صغیر کے اندر وہ کون سی ہستیاں جنہوں نے اسلام کو بلند کیا، اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہ ہستیاں کون سی ہیں؟ ان میں سر فہرست جو ہستی ہے وہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کی ہستی ہے کہ آپ نے بڑے صغیر کے اندر دین اسلام کا پرچم بلند کیا۔ آپ کے ساتھ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا۔ اور آپ کے ساتھ حضرت بلبل شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے مل کر بڑے صغیر میں دیگر مشائخ نظام، دیگر اولیاء کرام، دیگر علماء کرام نے مل کے بڑے صغیر کے اندر دین اسلام کو بلند کیا۔ اور پھر مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ آیا کہ ہم ایک الگ وطن قائم کریں، ہم ایک وطن بنائیں۔ تو سامعین محترم، اس وقت جو ہستی ساتھ کھڑی ہوئی، اس ہستی کا نام ہے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے، لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، اے حضرت آپ تو ایک لڑکا ہے، آپ اس کے پیچھے چل پڑے ہیں، کیا آپ نے اس کے ہاتھ میں بیعت کر لی؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے ایک مخلص بندے کی ضرورت ہے، مجھے ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو قانون کو اچھی طرح جانتا ہو، مجھے ایسے بندے کی ضرورت ہے جو مخلص ہو، اپنے مشن میں مخلص ہو، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ تو سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس کا انتخاب کیا، اس ہستی کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ تو سامعین محترم، پھر ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت علامہ مولانا مفتی پیر برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ دلی کے اندر میں ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں میٹنگ ہو رہی تھی، تو میٹنگ کے دوران یہ بات ہوئی کہ ہم جس وطن کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، جس وطن کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، آخر اس کا کوئی نام بھی تو ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، کسی نے کہا اس کا نام اسلام آباد ہونا چاہیے، اس ملک کا نام اسلامستان ہونا چاہیے، کسی نے کہا اس ملک کا نام جناحستان ہونا چاہیے۔ تو جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا جس وطن کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں، اس ملک کا نام ملک پاکستان ہونا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ نام میرے ذہن میں کس طرح آیا ہے، کسی نے کہلوایا ہے، کیا معاملہ ہوا، لیکن اس وقت میری زبان سے ملک پاکستان نکلا تھا کہ جس وطن کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اس کا نام پاکستان ہونا چاہیے۔ تو سامعین محترم، پھر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے قائد اعظم کی مکمل حمایت کا اعلان کیا، آپ ان کے ساتھ مکمل کھڑے ہوئے، نشانہ بشانہ کھڑے ہوئے، قدم بہ قدم کھڑے ہوئے اس ملک پاکستان کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے۔ تو سامعین محترم، اس میں بڑے بڑے اولیاء کرام کا بھی کردار شامل ہے، بڑے بڑے علماء کرام کا بھی کردار شامل ہے۔ اور آج کے دور کے اندر اب ہماری نوجوان نسل، یہ بات بڑے افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے کہ آج کے دور کے اندر ہمارے نوجوانوں نے اس ملک پاکستان کے اندر جشن آزادی منانا ہے تو باجوں کے ساتھ منانا ہے۔ اس ملک کے اندر اگر ہم نے جشن آزادی منانی ہے، کیونکہ ہم نے ان کی سلسل کاٹ کر ہم نے جشن آزادی کو منانا ہے، ہم نے اوباش حرکتیں کر کے گلیوں بازاروں کے اندر یرغمال مچا کر ہم نے جشن آزادی منانا ہے۔ جشن آزادی پاکستان یہ نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، جشن آزادی پاکستان کے اندر ہمارے نوجوانوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں کہ سامعین محترم، اس کے اندر 10 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا خون شامل ہے، جس کے اندر ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری ماں کا بھی خون شامل ہے، ہمارے نوجوان بھائیوں کا، ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے۔ 10 لاکھ سے زائد شہادتیں ہوئیں اور 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اغوا کیا گیا، جن میں نوجوان لڑکیاں، عورتیں، بچیاں، نوجوان اور بوڑھے لوگ شامل ہیں۔ 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں کو اغوا کر لیا گیا۔ تو سامعین محترم، یہ ایک ایسی داستان ہے، پاکستان کی بنیادوں میں قربانیاں ہیں، اس میں ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کی بدولت آج جو ہم چین کی سانس لے رہے ہیں، اس ملک پاکستان کے اندر بیٹھ کر جو ہم اتنے آرام سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، حضرین کرام، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ نانا، اس کے اندر ہمارے اکابرین کا خون شامل ہے، اس کے اندر ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے، ہمارے نوجوانوں کا خون شامل ہے، ہماری ماں بہنوں کا خون شامل ہے، اور آج ان خون اور ان قربانیوں کی بدولت ہمیں یہ ملک پاکستان ملا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ 14 اگست، آج کی جو تاریخ ہے 14 اگست 2024، ہمیں اس دن ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ، انہوں نے ہمارے لیے جنگیں لڑی، انہوں نے ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، انہوں نے ہمارے لیے اس ملک پاکستان کو
کو بنانے کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں۔ تو سامعین محترم، میری آپ سب لوگوں کے سامنے یہی گزارش ہے کہ جشن آزادی کوئی باجے بجانے کا نام نہیں، موٹر سائیکلوں کے اور بائکوں کے سلنسر کاٹ کے گلیوں بازاروں میں شور مچانا یہ جشن آزادی پاکستان نہیں۔ جشن آزادی پاکستان یہ ہے کہ آج ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ملک پاکستان عطا کیا۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔